نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ اول کا مطلب کیا ہے اور آخر کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات میں سب سے پہلے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان سے بھی پہلے کی ہے۔ روح کے پیدا کرنے کے اعتبار سے ہمارے پیغمبر سب سے پہلے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اللہ نے آدم کو پیدا نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان گارے کی شکل میں تھے کہ اللہ نے مجھے اس وقت ہی نبی بنا دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پیغمبر اول بھی ہیں کہ ابھی آدم دنیا میں آئے نہیں، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے اس وقت ہی متعین کر دیا تھا کہ وہ نبی ہوں گے، اور دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے آخر میں آئے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پیغمبر اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ یہ خصوصیت ملی ہے تو صرف اور صرف ہمارے پیغمبر کو ملی ہے۔ حضرت آدم اول تو ہیں لیکن آخر تو نہیں ہیں، تو یہ خصوصیت صرف ہمارے نبی کی ہے کہ بیک وقت اول بھی ہو اور آخر بھی ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کی نبوت سب کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لوگوں کے لیے بھی، امتیوں کے لیے بھی، اور رسولوں اور نبیوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب کی نبوت کا دائرہ کار محدود تھا۔ کوئی کسی گلی کا نبی، کوئی کسی محلے کا نبی، کوئی کسی شہر اور کوئی کسی ملک کا نبی۔ ہمارے پیغمبر وہ نبی ہیں کہ کسی خاص جگہ کے نہیں، پوری زمین کے لیے نبی، خاص بستی اور علاقے کے لیے یا کسی قوم کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے نبی، اور صرف امت والوں کے لیے نہیں، نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کی بھی نبی۔ یہ خصوصیت ہمارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان پر درود پڑھنے کا حکم خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ پہلے کسی نبی کے بارے میں اللہ نے ان کی امت کو نہیں فرمایا کہ اے امت والو اپنے نبی پر درود پڑھو۔ یہ خصوصیت ہمارے نبی کی ہے کہ اللہ نے اس امت کو حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود پڑھو، اور پھر حکم بھی کتنے پیارے انداز میں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، لیکن حکم دینے سے پہلے اپنا تذکرہ اور فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ کیا شان ہمارے نبی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امت والوں کو جو کرنے کا حکم دیا وہی سیم کام خود اللہ بھی کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ ذکر نہیں کرتے۔ ہم تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تسبیحات نہیں کرتے۔ درود والا ایک ایسا کام ہے کہ جو امت بھی کرتی ہے، اللہ بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یہ خصوصیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اسی طرح حضور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی اپنے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا، نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ بقیہ نبیوں کو کیا ہے۔ قرآن میں یا آدم بھی ہے، قرآن میں یا نوح بھی ہے، قرآن میں یا ابراہیم بھی ہے، قرآن میں یا موسیٰ اور یا عیسیٰ بھی ہے، قرآن میں یوسف کو بھی پکارا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یا اس کے علاوہ کبھی بھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ ہاں مخاطب کیا ہے القابات کے ذریعے سے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، حضور کے القابات ذکر کیے، اور حضور کے علاوہ
بقیہ نبیوں کو پکارا ہے تو نام لے کے پکارا ہے، حضور کا نام نے لیا، ان کے القابات لے کر اللہ رب العزت نے پکارا۔ یہ خصوصیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اسی طرح ابھی ہمارے پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضور کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے تھے، حضور کے تذکرے تھے۔ پہلے کسی نبی کا ایسے تذکرہ نہیں کیا کہ آئے نہیں ہیں تذکرے پہلے سے ہو رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ جب آئے ہیں تو تذکرے ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، یہ حضور کی شان کہ حضور آئے بعد میں ہیں، تذکرے آدم بھی کرتے ہیں، تذکرے ابراہیم بھی کرتے ہیں، تذکرے اسماعیل بھی کرتے ہیں، سارے نبی تذکرے کرتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا، ان کی ایسی ایسی امت ہوگی، ان کی سرزمین ایسی ہوگی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں تذکرہ کیا، تورات میں تذکرہ ہے، انجیل میں تذکرہ ہے، داود کو جو کتاب ملی زبور میں تذکرہ ہے، پہلے نبیوں کے صحیفوں میں تذکرے ہیں۔ تو حضور کے آنے سے پہلے حضور کے چرچے، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی شان، مقام اور مرتبہ اپنے دل میں رکھتے ہوئے حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔